बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तुर्की के 3 रोज़ा दौरे के सिलसिले में इस वक्त अंकारा में मौजूद हैं। आज इनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई तुर्की के सदर इज़्ज़त माब रजब तय्यब अर्दोआन साहब से, और अंकारा सदारती महल पहुँचने पर इनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि ख़ुद जो टर्किश प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए बाहर आए, और उसके बाद हमें बताया गया कि वन ऑन वन मुलाकात हुई जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारती ताल्लुकात के साथ साथ इक्तिसादी उमूर, और जैसे अब एक स्ट्रेटिजिक हाई काउंसिल तश्कील दी गई है दोनों ममालिक के दरमियान जिसमें दिफाई उमूर और दिफाई इश्तराक जो है उसका पहलू भी बड़ा नुमाया है। इन तमाम मामलात पर बातचीत हुई जिसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उससे कबल तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदात और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा, वज़ीर तिजारत नवीद कंवर साहब मौजूद हैं। साथ में मावनीन ख़ुसूसी भी उनके वफ़द में शामिल हैं। और जब गुफ्तगू कर रहे थे टर्किश प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो दोनों ममालिक के दरमियान जो एक कुदरती बॉन्डिंग है और पीपल टू पीपल की सतह यानी अवामी सतह पर भी जो बहुत नुमायाँ है यकसुई और यगानगत, उसका इजहार किया जा रहा था। और ये खुशखबरी भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सुनाई कि सितंबर में टर्किश प्रेसिडेंट रजब तय्यब अर्दोआन साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और अगले साल जून में जो टर्किश बिजनेस डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान आएंगे। आपके इल्म में है कि आज खुद टर्किश प्रेसिडेंट भी कह रहे थे कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस लीडरशिप है, वो ड्राइविंग फोर्स है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वेलकम कर रहे थे कि टर्की इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, उनके नुमाया जो बिज़नेस हाउसेस है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, मुनाफा कमाएं, और पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बढ़ोतरी आएगी, और ये विन विन सिचुएशन है दोनों ममालिक के लिए। इस दौरे की जो नुमाया पहलू हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इनमें वो कौन सी मज़ीद नई जहतें हैं जिनका इजाफा किया जा सकता है, और ये जो दौरा है इससे पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इन नुकात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने एक तज्ज़ियाती नशिस्त का एहतमाम किया है। हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रह चुके हैं, दफ्तर खारजा में तर्जुमान आप रह चुके हैं, और आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की सरबराही कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। जबकि टर्की से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मुस्तफ़ा साहब, आप TRT वर्ल्ड जो टर्किश नुमाया चैनल है उससे वाबस्ता हैं, स्काइप पर मौजूद है अंकारा से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें रज़ा रूमी साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, अपना शो भी करते हैं सोशल मीडिया यूट्यूब पर ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों को। मैं अगर अली मुस्तफ़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ज़रा हम एक वॉइस ले लें टर्की से। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बताइएगा, आज जो हमने केमिस्ट्री देखी वो तो ज़बरदस्त है। दोनों जो सरबराहान की जब मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और टर्किश प्रेसिडेंट, और फिर जिस तरह के ख्यालात का इजहार किया गया वो भी वाज़े करता है दो तरफ़ा ताल्लुकात को। किस तरह देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे को? और अब यह भी बताया गया कि सितंबर में इंशाअल्लाह टर्किश प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। टर्किश मीडिया कैसे देख रहे हैं इसको अली मुस्तफ़ा? जी 75 साल हो गए पाकिस्तान और तुर्की के डिप्लोमेटिक टाइज को, और यहाँ पे एक तरीके से पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम जगह है टर्की में। जिस तरह आप जानते हैं पिछले 4-5 साल के अंदर एक नया, एक ग्लोबल, एक तरीके से आप आर्किटेक्चर कह लें, एक रीजनल मेकअप आप कह लें, जिसके अंदर टर्की इज एट द सेंटर, उसके साथ साथ अजरबैजान है, कतर है, मलेशिया है और पाकिस्तान है। लेकिन ये जो एक तरीके से नेक्सस या नेटवर्क आप कह लें, इसके अंदर बड़ी दरारें आई हैं पिछले चंद सालों में। और ये बात वाज़े है कि अगर पाकिस्तान में माशी या सियासी टर्मोइल है तो टर्की का उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा एज फार एज टर्कीज ग्लोबल स्टैंडिंग इज कंसर्न्ड। एंड द फैक्ट कि इस माशी और सियासी टर्मोइल के दौरान एक 3 दिन की विजिट कर रहे हैं पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ, गोस टू शो के कितनी अहमियत डालता है वो टर्की और पाकिस्तान इस रिलेशनशिप के ऊपर।
ٹھیک ہے، میں چاہوں گا میرے ساتھ رہے گا اعزاز چودھری صاحب. سر چونکہ آپ تو ان تمام چیزوں کو سے بخوبی واقف ہیں، بتائیے گا ایک تو نقطہ جو علی مصطفیٰ نے رکھا کہ اس دورے کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ظاہر بات ہے پاکستان کے جو اس وقت موجودہ سیاسی اور معاشی حالات ہیں اور اس کے تناظر میں یہ وزٹ ہو رہا ہے. 75 سال دو طرفہ تعلقات کو بنے استوار ہوئے ہو گئے ہیں، اور ایک طرح سے ہم اپنی جیسے کہتے ہیں 75 ایئرز آف ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بھی منا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ پاکستان اور ترکی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پر بھی بہت زیادہ یک زبان ہو کر بات کی جاتی ہے. اس دورے کی سگنیفیکنس آپ کی رائے میں کیا ہے اعزاز چودھری صاحب؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام ممالک جی میں سے ترکی کے ساتھ قومی سطح پر جتنے اچھے تعلقات ہیں وہ یقیناً ایک منفرد اور یکتا حیثیت رکھتے ہیں. جی جی اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ ترکی کے رہنما خود بھی آ کے ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ کئی بار اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ کیوں پاکستان کے عوام کو ترکی کے عوام اتنا پسند کرتے ہیں، اور اس کا تاریخی پس منظر ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، ترکی کی اپنی ایک بڑی اقتصادی اہمیت ہے اور وہ نیٹو کا بھی ممبر ہے، اور اس کے اپنے باوجود ترکی آج بھی پاکستان کے ساتھ اچھے دوستانہ برادرانہ کاردیش جیسے وہ کہتے ہیں برادرز، وہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے موقف کی کئی ملکوں میں جو ہمارے اصولی موقف ہیں کشمیر کے اوپر، دوسرے ان پہ وہ ترکی ہمیشہ ان میں ہمیشہ آگے رہا ہے، ہمارے ساتھ چلا ہے. تھوڑی سی آڈیو میں آ رہی ہے، سٹیکنگ آ رہی ہے. جی 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 ہمارے ساتھ مل کر کوشش کی ہے. اچھا، اعزاز صاحب آپ دوسروں کو لے لیں، میں وہ کیبل لگا لیتا ہوں تاکہ یہ جی. اور میری ریکویسٹ ہوگی پروڈیوسر صاحب کہ اگر آپ کی آڈیو ہم ٹیلی فون پہ لیتے میں ہم رضا روم پر چلتے تاکہ آپ کی بات جو ہے چونکہ بہت وزن رکھتی ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے. رضا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں بالکل سن پا رہا ہوں. جی رضا رومی صاحب بہت شکریہ. سر آپ اس حوالے سے بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ دو طرفہ جو تجارت ہے اس کے والیوم کو بڑھانا چاہیے، اور ٹرکش پریزیڈنٹ نے کہا کہ $1 بلین ہو گئی ہیں، لیکن یہ کافی کم ہے پوٹینشل دیکھتے ہوئے ٹرکی اور پاکستان کا، اس کو $5 بلین پہ لانا ہے. ایک تو یہ بہت بڑا اینگل ہے ٹریڈ کا، کامرس کا. پھر جیسے بھی اعزاز چودھری صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ چاہے کشمیر کا مقدمہ ہو، اور جو 5 اگست 2019 پہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ اقدام اٹھایا تھا اس پہ غیر متزلزل سپورٹ حاصل ہے ترکی کی، اور پاکستان بھی اس طرح ریسیپروسٹی دکھاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفاعی تعاون ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ جی بالکل. پاکستان اور ترکی کی مثالی دوستی کا تو ذکر ہو ہی گیا، لیکن اس وقت جو پاکستان کو سر فہرست جو مسئلہ درپیش ہے وہ معاشی انحطاط کا ہے، جس پر آپ نے پہلے اس کا تذکرہ بھی کیا. پاکستان کو نہ صرف یہ کہ زیادہ تجارت کا حجم چاہیے، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، بلکہ جو فورن ایکسچینج ہے اس کا جو کرائسس بنا ہوا ہے اس وقت، آپ دیکھیے کہ پاکستان جگہ جگہ سے جا کر جو وہ پیسے پورے کر رہا ہے، ملک بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا جب اس حکومت نے اقتدار سنبھالا. پچھلی حکومت بالکل خالی چھوڑ کر گئی تھی، ریزروز کا جو تھی صورتحال بڑی مخدوش تھی. تو شہباز شریف صاحب کے تو بڑے دیرینہ تعلقات ہیں ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت طیب اردوغان جو ہیں، اور وہ ان کے بلکہ رول ماڈل بھی ہیں. اس کا ذکر وہ اپنے کئی انٹرویوز میں بھی کر چکے ہیں، بلکہ مجھے بھی ذاتی طور پہ اس کا علم ہے کہ وہ ہمیشہ ایردوان ماڈل کا حوالہ دیتے ہیں شہباز شریف، جو کہ ترقی اور معاشی ترقی کی بنیاد کے اوپر نہ صرف یہ کہ اپنی خارجہ پالیسی کو استوار کرنا، بلکہ اپنے ملک کی جو تمام پالیسیز ہیں ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ترقی کی طرف، معاشی ترقی کی طرف جو ہے موڑنے کی بات ہے. طیب اردوغان جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، ترکی آج اتنا امیر نہیں تھا. ان کے دور حکومت میں عام جو ترک فیملی ہے اس کی آمدنی میں 3 گنا اضافہ ہوا. اسی طرح ایسے دیہاتی علاقے ٹرکی میں جہاں پہ سکول نہیں تھے ان کا بھی نیٹ ورک وسیع کیا گیا. آج 90% سے زیادہ ترکی کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ سکول میسر ہے، ہیلتھ فیسلٹیز میسر ہیں. تو یہ ایک ماڈل ہے جو کہ شہباز شریف صاحب
اپنانا چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ان کی, اب ان کو اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ پنجاب گورنمنٹ میں جب تھے تو یہاں پہ ٹرکش بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے لاہور میں کوڑا اٹھانے کی جو پوری کام ہے وہ ایک ٹرکش کمپنی کے حوالے کیا گیا تھا. پچھلی گورنمنٹ نے آ کے وہ معاہدہ منسوخ کر دیا. معذرت بھی کی, بلکہ آج قطع کلامی کے لیے معذرت, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے معذرت بھی کی جب وہ ٹرکش پاکستان بزنس کاؤنسل سے خطاب کر رہے تھے. جی, تو معذرت تو بالکل بڑا اچھا کیا. میں سمجھتا ہوں معذرت تو پہلے بنتی تھی. پچھلی گورنمنٹ نے جس طریقے سے وہ کانٹریکٹ ختم کیا ٹرکی کے ساتھ, جو کیا سو کیا, جو لاہور کے شہریوں کے ساتھ کیا, کوڑے کے ڈھیر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر دکھائی دیے, جن کی 3 سال صفائی نہیں ہوئی تھی. اب کہیں جا کے ان کا آغاز ہوا ہے صفائی کا. اب یہ بھی کیا افسوس کی بات ہے کہ ہمیں گورنمنٹ بدلنی پڑتی ہے کوڑا اٹھانے کے لیے, جو ایک میونسپل عام فنکشن ہے. اچھا, تو اینی وے کمنگ بیک ٹو انویسٹمنٹ, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب اپنی قلیل دور حکومت جو ہے 14 مہینے 15 مہینے میں کیا کر پائیں گے؟ یہ کہنا جو میرے خیال سے قبل از وقت ہوگا, کیونکہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ اتنی سرعت سے نہیں آتی, اس میں وقت لگتا ہے, قانونی معاہدے ہوتے ہیں. پاکستان کی آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی جو ہے وہ بڑی سلو موونگ بیوروکریسی ہے. اگر تو شہباز صاحب اپنی سپیڈ دکھائیں گے پنجاب والی, اور یہاں پہ کچھ ڈنڈا ونڈا دے کے 1 ونڈو آپریشن کر کے بیرونی سرمایہ کاری کو لائیں گے تو پھر تو شاید یہ کام بن جائے. ورنہ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک جو ہے سمبولک لیول پر ہی رہے گا یہ وزٹ. میں ذرا اس پہ علی سے پوچھ رہی, آپ نے اہم نکات اٹھائے. روبی رضا, آپ نے اہم نکات اٹھائے. میں ذرا علی مصطفیٰ سے, علی مجھے بتائے گا, آج کچھ اعلانات بھی ہوئے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ارائیول ویزا اس کی فیسلٹی بھی دی جائے گی ٹرکش انویسٹرز کو, بزنس انٹرپرینورز کو, اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور کیا جائے گا, جس کی طرف رضا رومی اشارہ کر رہے ہیں کہ باٹل نیکس ہیں, کچھ ریڈ ٹیپزم ہے, اس کو ختم کیا جائے گا. پولیٹیکل ول کا اظہار کر رہے تھے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیسے یہ جو پولیٹیکل ول کا وہ اظہار کر رہے تھے, اس کو کیسے ریسیو کیا گیا ہے ٹرکش بزنس کمیونٹی کی جانب سے؟ جی, رضا صاحب بات کر رہے تھے ایردوان ماڈل کی, اور شہباز شریف صاحب نے کس طریقے سے پنجاب میں ایردوان ماڈل, چاہے وہ میٹرو بس کے تھرو ہو یا اور ڈیولپمنٹ سکیمز کے تھرو ہو, اس کا انیشیٹو دیا. اور نو ڈاؤٹ کہ شریف خاندان اور ایردوان صاحب کے درمیان تعلقات ہیں, ہسٹوریکل تعلقات ہیں, فیملی خاندانی تعلقات بھی موجود ہیں, اور ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے دونوں کے درمیان. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, عمران خان صاحب نے بھی ایردوان ماڈل کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس کو پاکستان میں لے کے آئیں گے, وہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے, ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور پچھلے 3-4 سال میں, if I'm being honest with you, ٹرکی میں جو امپریشن تھا, اور اگر آپ کمپیئر کریں اس وزٹ کو کمپیئر ٹو عمران خان صاحب کے جو یہاں پہ دورے لگے تھے, یا ایردوان صاحب نے جو جب پاکستان وزٹ کیا تھا, تو ایک کیمسٹری ڈیولپ سرٹنلی ہو رہی تھی, ایٹ لیسٹ ایز فار ایز دی ٹرکس ور کنسرنڈ. بٹ حقیقتاً جس طرح رضا صاحب نے کہا, حقیقتاً پاکستان میں وہ سچویشن یا صورتحال نہیں تھی. یہاں تک کہ بڑے دعوے تو بہت کیے گئے کہ جی کنسٹرکشن میں ٹرکش کمپنیز آئیں گی اور یہ سب کچھ ہوگا, لیکن جب when push came to shove, یہ چیز واضحاً نہیں ہوئی. بٹ having said that, ابھی بھی بہت precarious سچویشن ہے پاکستان میں, معاشی اور سیاسی, اور اس چیز کا ٹرکی کو, ایردوان صاحب کو بہت اندازہ ہے. خاندانی تعلقات اور دوستیاں اپنی جگہ پہ, مگر at the core of it, ایردوان صاحب is a pragmatist. وہ سچویشن اور سیاست کو دیکھ کے اپنا قدم بڑھاتے ہیں, اور 3-3.5 سال انہوں نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائی عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن کیا وہ اپنا ویٹ یا وزن یا بیکنگ شریف خاندان یا شہباز صاحب کو ابھی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور having said that, ٹرکی کی اپنی معاشی صورتحال کوئی اتنی شاندار نہیں ہے. ہاں, پاکستان جیسا برا حال نہیں ہے اس کا, لیکن اس کی کرنسی 1 سال کے اندر 60% تک کلیپس ہو چکی ہے, فار ایگزامپل لیرا جو ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایردوان صاحب کا بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے. ان کے کوئی پرماننٹ فرینڈز اور پرماننٹ اینیمیز نہیں ہے, جس طرح ہم نے دیکھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ انہوں نے دورہ کیا, ریلیشنز اب دوبارہ بہتر ہو گئیں. اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنے جو تعلقات تھے وہ مینڈ کر لیے. سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے بڑے ایکسٹینسو تعلقات اور رابطے چل رہے ہیں ٹو برنگ دی سچویشن بیک ٹو نارمل. اور یوکرین میں جو جنگ ہے اس کے بعد ایردوان صاحب کی اپنی جو ذاتی پوزیشن ہے ریجنلی گلوبلی, وہ بھی تبدیل ہوئی ہے. اس میں پاکستان اور شہباز شریف صاحب کہاں فٹ ہوتے ہیں,
ये हमें देखना पड़ेगा। अहम नुकात आपने उठाए हैं, मैं चाहूँगा एजाज साहब को इस मौके पे हम रोपिन करते हैं। एजाज साहब बताइएगा, ये जो उमूर खारजा के हवाले से तस्वीर हमारे सामने रखी है अली मुस्तफ़ा ने, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और उनका ये कहना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ भी केमिस्ट्री मिल रही थी, टर्क्स जो थे उनकी तवक्को बहुत ज़्यादा थी, वो फोर्थ कमिंग भी थे, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स पाकिस्तान से नहीं मिल पाया। इस मरतबा सियासी अज़म का इज़हार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, माजरत भी कर रहे थे कि माजी करीब में जो उनके साथ हुआ ऐसा नहीं होगा, रेड टेपिज्म या रुकावटें नहीं होंगी, ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। और मईशत, सियासत, उमूर खारजा, इन सब को सामने रखते हुए आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? जी, तुर्की उन 3 ममालिक में शामिल है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात, पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो वो ना सिर्फ कायम रहते हैं बल्कि आगे बढ़ते हैं। अच्छा। चीन है, सऊदी अरेबिया है और तुर्की। ओके। यानी कोई भी हुकूमत हो, दोनों तरफ कोई भी हुकूमत हो, ये चलता है। इस लिहाज से तुर्की के साथ ये दोस्ती का रिश्ता तो कायम रहेगा। ये जरूर है कि कभी उसमें तेजी आएगी, कभी कमी आएगी। ये भी हो सकता है कि कुछ अदवार में सियासी मामलात पे चल पड़े ज्यादा और कुछ में इक्तिसादी मामलात में, लेकिन ये तय है कि इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। जो अभी आपके दूसरे पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर तुर्की यहाँ सरमायाकारी करना भी चाहे या कोई और मुल्क भी करना चाहे, वो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया हुआ है, आपने एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा कर ली है। अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया भर से सरमायाकार बशमूल तुर्की के खिंचे चले आएंगे। इसलिए हमें जहाँ पे तुर्की को इस बात का यकीन दहानी करानी है कि आप आइए और इन सरमायाकारी कीजिए, वहाँ पे हमें ये एक माहौल बेहतर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें सच्ची बात है कि हमें जब तक इक्तिसाद को सबसे पहली तरजीह नहीं देंगे, पाकिस्तान के मसाइल में हल नहीं होंगे। इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी क्या, हमारी तमाम पॉलिसीज जो हैं वो एक ही नुक्ते पर उसका इर्तिकाज होना चाहिए। और अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब तुर्की गए और वो यानी बिजनेस इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में ये सिमत कायम रहनी चाहिए हमारे तमाम दौरों का, खारजा दौरों का, और हमारे मुल्क में आने वाले तमाम मेहमानों का। मेरे ख्याल में नुक्ता इर्तिकाज जो है वो इक्तिसादी अमूर और तजारती ताल्लुकात होने चाहिए। इस पे हमें बहैसियत कौम बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि तुर्की भी आगे आएगा, चीन भी आगे आएगा और बहुत सारे और दूसरे ममालिक भी आएंगे। जी रज़ा, आप सुन रहे थे, अली मुस्तफ़ा ने कहा कि ज़ाहिर बात है जो मौजूदा वसीउल बुनियाद मखलूत हुकूमत है, इनकी टर्म जो है वो अगस्त 2023 तक है, तो इतना जिसे कहते हैं रनवे इनके पास नहीं है। ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस है और माजी के जैसे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं कि फ़ैमिली सतह पे भी ताल्लुकात हैं। और जैसे एजाज साहब ने कहा कि तुर्की उन 3 ममालिक में है जिनके ताल्लुकात पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक तरह के रहते हैं, हुकूमत में कोई हो या कोई और, एक जमात हो या दूसरी जमात हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे और वेलकम भी कर रहे थे कि जैसे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया हर सतह पर, और जैसे अनाउंसमेंट हुई है कि सितंबर में टर्किश प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इससे तो मालूम होता है कि टर्किश प्रेसिडेंट साहब ने जहन एक तरह से बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस हुकूमत के साथ मजीद बढ़ाया जाए, इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए कि उनकी जो मियाद है वो अगस्त 2023 तक की है। जी बिल्कुल, उन्होंने बनाया हुआ है। अर्दवान साहब का पहले भी मैंने आपको जिक्र किया, अली ने भी कह दिया कि उनके खानदानी ताल्लुकात भी हैं, पुराने ताल्लुकात भी, और अर्दवान साहब और तुर्की बहैसियत एक मुल्क हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हर आलमी फोरम पर हिमायत करता रहा है। याद रहे कि दुनिया में 2-3 ही मुल्क हैं जो कश्मीर के ऊपर हमारा साथ देते हैं और टर्की उनमें सरे फहरिस्त है। तो ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन अनवार जो भी हम बात कर रहे थे, जो एजाज साहब ने भी बात की, ये सारी बातें अलग हो गई हैं। अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान को इक्तिसादी सपोर्ट कहां से मिलेगी। हमारी इस वक्त सारी की सारी खारिजा पॉलिसी, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ हो, चीन के साथ हो, यूएई के साथ हो, वो इसी नुक्ते पर आकर जो है वो यही पे ताज टूटती है कि भाई सानू की दोगे, साढ़े पैसे ले आओ, जमा कराओ, ताकि हम अपने कर्जे वापस कर सकें, अपने मुल्क की तनख्वाहें दे सके, जो इस वक्त हालत बनी हुई है। तो इस ज़िमन में जितनी जो कुछ कर सकेगा टर्की,
وہ پاکستان اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اس میں اگر ایردوان صاحب کی یا ٹرکش پرائیویٹ سیکٹر کی رضامندی بھی ہوگی تو جب تک ان ہاؤس ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے. دیکھیے پنجاب میں شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کی بڑا اسٹرانگ رول تھا, ون مین شو ان کا چیف منسٹرشپ کا انداز تھا. فیڈرل گورنمنٹ فرق ہے, کولیشن ہے, ابھی بہت ساری وزارتیں ہیں. آپ کو پتا یہاں تو پاکستان میں تو سرمایہ کار آتا نہیں ہے, اب ایک وابدہ کا لائن مین جو ہے وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے, بھاگ جاتا ہے جتنا وہ تنگ کرتا ہے اس کو, لائن مین ہو یا کوئی اور سرکاری محکمے کا بندہ ہو, تو وہ اس کے لیے ان کو یہاں پر بڑی ایک ٹاسک فورس بنا کے ون ونڈو آپریشن یا جو اور گڈ پریکٹسز ہیں فورن انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کا بندوبست کرنا ہوگا. اور جو پرانے معاہدے جو کچھ ختم ہوئے ہیں یا جو پائپ لائن میں تھے ان کو فوری طور پر بحال کرنا ہوگا تاکہ پاکستان میں یہ سرمایہ کاری آئے, کاروبار اور ایک معاشی ترقی ہو. لیکن اس کے ساتھ آخر میں یہ بات ضرور ایڈ کروں گا کہ جو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹرکی کے ساتھ ہمارے رشتے جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے, وہ صرف اس گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے علی کہے تھے عمران خان صاحب بھی ان کو بڑا آئیڈیل مانتے تھے, بلکہ آپ ہی کے پی ٹی وی پہ ارطغرل ڈرامہ اتنے سال آپ نے چلایا جو کہ سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی پاکستان میں ٹرکش, تو اس کے تو اگلے جو اس کے بعد بھی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی ٹرکی, کیونکہ یہ ریاست ٹو ریاست کے تعلقات ہیں. یہ خاندان شریف خاندان یا ایکس وائی زیڈ کی بات نہیں ہے, پاکستانی ریاست کے تعلقات ہے ٹرکش ریاست کے ساتھ. کل کو کوئی اور گورنمنٹ بھی آئے گی تو طویل المیاد معاہدوں کا بھی سوچنا چاہیے, اور ایسے مستحکم معاشی اور ٹریڈ پہ بیسڈ رشتوں کو جو ہے وہ ہمیں تخلیق کرنا چاہیے جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھے ثابت ہوں. میں علی آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے اردوان ماڈل کی بات کی اور علی نے کہا, بلکہ رضا رومی صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بہت اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے گا ٹرکی میں جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے, ظاہر بات ہے جو موجودہ معاشی حالات ہیں وہ آپ نے کہا لیرا نے مار کھائی ہے, اور ٹرکی میں بھی اس وقت معاشی حالات اتنے حوصلہ افزا نہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے, لیکن بہرکیف دے ہیو ڈیولپڈ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. تو اس ماڈل سے ہم کیا چیز لے سکتے ہیں؟ اور دوسرا, ہمارے ہاں تو ایک انرجی کا بہت بڑا ایشو ہے, لوڈ شیڈنگ, بجلی کا آنا جانا, سرکولر ڈیٹ. کل ہمارے شو میں خرم دستگیر صاحب جو فیڈرل منسٹر فار پاور ہیں وہ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کتنے ایشوز ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ہائیڈل کانٹینٹ پہ جانا چاہیے, ہمیں سولر انرجی پہ جانا چاہیے اور امپورٹڈ فیول پہ جتنی ڈپینڈنسی کم ہو. ٹرکی نے اس حوالے سے کیا چیز اختیار کی؟ کچھ ہمارے اس حوالے سے ضرور ہمیں بتائیے گا, ہمیں انٹرسٹ ہوگا کہ وہاں پر تو یہ ایشو نہیں ہوتا ہوگا لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے پرابلمس. یہ بہت آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کے اندر ایک تاریخی بنیاد بھی ہے اس سوال کے اندر, اس کے سوال کے جواب میں. جب 1995 میں ایردوان صاحب استنبول کے ناظم بنے تو آک پارٹی کا جو سائن تھا, جو ان کی نئی پارٹی تھی جو اربکان موومنٹ کے بعد جس نے جنم لیا اور شیپ لی, اس کا جو سیاسی نشان تھا وہ تھا ایک لائٹ بلب, ایک جلتا ہوا لائٹ بلب. کیوں؟ اور ابھی تک آک پارٹی کا اگر آپ کے ویور جا کے گوگل پہ ٹائپ کریں آک پارٹی ترکی ہے یا ٹرکی تو ان کو نظر آئے گا ایک لائٹ بلب جلتا ہوا. مقصد یعنی معنی کیا ہے اس کے؟ بنیاد ایردوان ماڈل کی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اور بجلی اور ہر وہ چیز جو ایک عام آدمی کی زندگی یا ایک عام بزنس کی زندگی کو آسان کر سکے, جس طرح رضا رومی صاحب کہہ رہے تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس, ون سٹاپ شاپس. یہی ماڈل ہم نے پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی نواز شریف صاحب نے, جہاں پہ انہوں نے موٹر ویز بنائے, جہاں پہ انہوں نے انڈسٹریل پارکس سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی 90s میں, اور اس کے بعد تو بیسکلی ماڈل وہی تھا. اور انہوں نے پورا ترکی ایک طریقے سے کھول دیا, کیونکہ ایردوان صاحب کے آنے سے پہلے روڈ نیٹ ورک ٹرکی کے اندر بہت لمیٹڈ تھا. فار دا فرسٹ 50 years آف ٹرکیز لائف جو حکومتیں یہاں پہ آئیں, چاہے وہ پرو سی ایچ پی ہوں, پرو سیکولر ہوں یا پرو ملٹری حکومتیں بیک ہوں, ان سب نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا کہ جی اگر ہم روڈ نیٹ ورک بنائیں گے نا ملک کے اندر تو وہ ملک کھل جائے گا, لوگ دیہاتوں سے, گاؤں سے, لیس ڈیولپڈ ایریا سے شہروں میں آنا شروع ہوں گے. تو انہوں نے وہ چیز لمٹ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر پہ ڈیولپ نہیں کیا. ایردوان صاحب آئے, انہوں نے بجلی پرووائڈ کی, سینیٹیشن پرووائڈ کی, پینے کا پانی پرووائڈ کیا, سیوریج پرووائڈ کی,
शहर साफ किए, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी, और वो चीज लास्ट की तकरीबन 10 से 15 साल तक. लेकिन ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स ये मॉडल भी डिक्लाइन में आया कि इतनी एक्सेसिव या ऑलमोस्ट फोकसिंग एवरीथिंग ऑन ग्रोथ, उसके भी शॉर्टफॉल्स हैं. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद तुर्की उधर खड़ा है. इसकी अपनी जियोग्राफिकल रेलेवेंस है, इसका यूरोप फेसिंग है. It is a candidate for the European Union, even though that might never happen. But having said that, they have industrialized, modernized, and built their infrastructure to such an extent where they form an economic part of an economic backbone for Europe. जी, आपने बहुत अहम एक तरह से ज़बरदस्त किस्म जिसे कहते हैं ना समुंदर को कूजे में बंद किया. लेकिन एजाज साहब, सवाल ज़रा सियासी है. 10 से 15 साल पाकिस्तान में तो आप नोट करें सियासी जो इस्तेकाम है वो ही नहीं जड़ पकड़ सकता. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जमहूरियत है और सिविल ट्रांजिशन ऑफ पावर भी हुआ है. 2008 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके बाद 2013 में नून लीग, फिर 2018 में पीटीआई. अभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और इमरान खान साहब हटे हैं. लेकिन वो उस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जिस तरह की टर्की में पाई जाती थी. मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कह रहे थे कि अब जो डिप्लोमेसी है उसमें जो इक़्तिसादी जहत है वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है. तो सर, जो हमारे इस वक्त माशाल्लाह सफरा हैं और जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, आप समझते हैं इन मामलात में जब ये मसाइल पेश आते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, अगर जो इन्वेस्टर्स आते हैं, तो उसमें कोई फॉरेन ऑफिस का भी कोई रोल होना चाहिए फैसिलिटेट करने में, मामलात में आसानियां पैदा करने के हवाले से? क्यों नहीं सर, जब तक किसी मशीन का हर पुर्जा काम नहीं करेगा उस वक्त तक मतलूबा नताइज नहीं निकल सकते. दफ्तर खारजा के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं हमारे जो साथी हैं, मैंने सारी जिंदगी उनको देखा है, वो इस मामले में दर्द रखते हैं और काम भी करना चाहते हैं. लेकिन अपने पाकिस्तान की सादरात बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए या अपनी सनती पहिया चलाने के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत है. उसमें ये नहीं हो सकता कि आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस ना हो और आप जाके सारी दुनिया में फैल जाएं. मैंने पहले भी कहीं तुर्की की मिसाल दी है कि तुर्की के अफ्रीका में सिर्फ 13 सफारत खाने होते थे. लेकिन 90s में जब ये इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इक्तिसाद बेहतर की, तो चूंकि एक्सपोर्टेबल सरप्लस बढ़ा, इन्होंने उसकी तादाद बढ़ा के 33 कर दी, 13 to 33. आज हम उल्टा नहीं कर सकते. हम ये नहीं कर सकते कि सारी जगह पे सफारत खाने फैला दें और पीछे बेचने को कुछ ना हो. तो ये आपको जो तान जिस तरह कहते हैं ना, वो रजा रूमी साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो यही आके टूटती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपनी इक्तिसादी सूरत हाल को अपनी तरजीह नंबर 1 बनाएंगे तो खारजा पॉलिसी भी उस तरफ चलेगी और खारजा अमूर के जो काम करने वाले हैं सारे वो भी उसका हिस्सा लेंगे. इस वजह से इस बात को मेरे ख्याल में बार बार दोहराना चाहिए इस हद तक कि पाकिस्तान का हर पॉलिसी साज जो है वो इस बात पे यकीन करने लग जाए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही से हमारी नेशनल सिक्योरिटी बनेगी. अगर हमने वो नहीं काम किया तो बाकी सारे के सारी जो चीजें वो नहीं चलती. तुर्की की मिसाल तो अभी आप दे रहे थे, आप चीन की मिसाल देखें. चीन भी तो उसी वक्त जब उसने इक्तिसादी तरक्की की तो वो नुमाया हो गया. और ये हिंदुस्तान जो हमारा मशरकी हमसाया है, ये पहले अपनी जिंदगी के 40 साल एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एक ऑटोर्किक नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल था. तो कोई दुनिया इनके पास नहीं, कोई इनको उस तरीके से. लेकिन जब 1990 के शुरू में इन्होंने वो अपना पैंतरा बदला और अपने आप को ओपन किया दुनिया के साथ, तो आपने देखा कि उनकी इक्तिसाद जैसे जैसे बेहतर होती गई तैसे तैसे दुनिया की दिलचस्पी उनके अंदर बढ़ती गई. पाकिस्तान का भाई ये है, अगर पाकिस्तान की इक्तिसाद कमजोर होती जाएगी, हम 1960 का जिक्र करते हैं, 1960 की दहाई में जब, ठीक है उसमें जमहूरियत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी इज्जत थी, पाकिस्तान की भी मुल्क में सनतें ऐसे लग रही थी, दुनिया भर से सरमायाकारी आ रही थी. देखिए, आपको कोई चीज पहले चूज करनी है. चीन ने भी ये चूज किया कि पहले हम अपना स्टेबिलिटी रखेंगे, इस्तेहकाम रखेंगे, सियासी इस्तेहकाम रखेंगे और अपनी इक्तिसाद बेहतर करेंगे. और जब ये ठीक हो जाएगा, तो किसी ने डेंग जियाओपिंग से भी पूछा था कि आप चीन में जमहूरियत लाएंगे, तो उसने कहा कि अभी तो हमारी सोसाइटी रेडी नहीं है, लेकिन हो जाएगी. मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से आप जमहूरियत खत्म करें, वो खुदा न खास्ता वो करें नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि सियासतदानों को एक किस्म का एक हमें जिसे कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, जिसके तहत तमाम इक्तिसादी पॉलिसीज का तसलसल रखें और सारे इस मामले में समझे कि भाई ये एक डायरेक्शन है, ये हमने नहीं छोड़नी. क्योंकि पाकिस्तान कमजोर होगा तो हमारे सियासतदान क्या, हमारी दुनिया, हमारा हर तबका कमजोर होगा. और पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम सारे मजबूत होंगे.
اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور ترکی کی مثال بھی اس لحاظ سے اچھی مثال ہے کہ ترکی نے بھی جب اردوغان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے تحت انہوں نے بہت ترقی کی, اور جب ترقی کی تو آپ دیکھیں کہ وہ کئی بار امریکہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں, تن جاتے ہیں, کبھی روس کے سامنے بھی تن جاتے ہیں, ہاں, اور کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں اور ان کے پاس وہ سپیس ہے. ہمیں بھی وہ سپیس جنریٹ کرنی ہے ترکی سے. یہ بھی جی عام نکات آپ نے اٹھائے رضا, لیکن ہمارے ہاں تو آپ نوٹ کریں, ہمارے ہاں جمہوریت ہے لیکن وہ سٹیبلٹی نہیں ہے. ابھی 25 مئی کو لانگ مارچ ہوئی ہے اور آج پھر خان صاحب نے درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے تاکہ اس کے بعد, اور انہوں نے اپنے لائحہ عمل کہا ہے کہ میں اس کے بعد اعلان کروں گا. تو جہاں ایک طرف لانگ مارچ ہو رہی ہو اور دھرنے کی بات ہو رہی ہو, پھر ان کے دور میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دھرنا دیا لانگ مارچ کی, بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں علی مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں ماڈل تھا, انہوں نے بلب, جلتا ہوا بلب ان کا نشان تھا, اور تعلیم دی, بجلی دی, انفراسٹرکچر دیے, تمام اور مراد دیں, اور ترکی کو یہاں سے یہاں پر لے گئے اور 10 سے 15 سال کا رن ملا. تو یہاں پاکستان یہ پولیٹکس کو پھر شفٹ کرنا پڑے گا, تب جا کر ہم ایک پیراڈائم شفٹ آئے گا ہمارے پولیٹکس پہ, تو پھر جا کے ہم کمیٹی آف نیشن میں اپنا وہ وقار حاصل کر سکیں گے. بالکل, آپ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے. دیکھیے, دنیا کو تو ہم بلیم کرتے ہیں کہ جی فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا, امریکہ نے سازش کر دی, یہود و ہنود نے یہ کر دیا. اپنے ملک کے اندر جو ہم کرتے ہیں اور جو نقصان پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو, اس کا تذکرہ کم ہی ہوتا ہے. ابھی آپ اقتصادیات کی پورے میرے خیال سے پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم سب کا, سارے لوگ اور آپ بشمول آپ, ہم سب کا ایک کنسنسس ہے کہ ملک اس وقت بڑی سنگین معاشی چیلنجز اس کو درپیش ہیں. اب اگر یہ بات آپ کو مجھے پتا ہے تو پھر خان صاحب کو نہیں پتا, ان کو بالکل پتا ہے, ان کی پارٹی کو نہیں پتا, بالکل پتا ہے, ان کے جو سپورٹرز ہیں لاکھوں, ان کو بھی پتا ہے. اس کے باوجود وہ اس طرح کی ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس جو ہے, ڈسرپٹیو پالیٹکس کی طرف گامزن ہے. دیکھیے مولانا فضل, آپ نے ذکر کیا فضل الرحمان دھرنا لے کے آئے تھے, بلاول لے کے آئے تھے, لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے گرین بیلٹوں کو آگ لگا دی ہو, یا درختوں کو آگ لگا دی ہو, یا بعد میں اعتراف کیا ہو کہ جی ہمارے لوگ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے. مطلب یہ کس قسم کی سیاست, کس قسم کی یہ بات ہے. خان صاحب کے پاس 150 سے زیادہ ایم این ایز ہیں, ان کو لے کے جائیں پارلیمنٹ میں, وہاں پہ اپوز کریں گورنمنٹ کو, آئینی طریقہ استعمال کریں, گرائیں اس حکومت کو. یہ جلاؤ گھراؤ دھرنوں کی سیاست کب تک چلے گی؟ یہ ابھی سے تو نہیں ہو رہا, 2014 سے ہی ہو رہا ہے یہ. اس وقت پورا سال مفلوج رکھا جو گورنمنٹ تھی. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا ہمیں, اور بدقسمتی سے یہ سیاسی پارٹیوں کو ہی کرنا پڑے گا. ان میں ان کا بھی بڑا قصور ہے, صرف خان صاحب کی میں بات نہیں کر رہا, جو موجودہ کولیشن کے ممبرز ہیں وہ, ان کا بھی قصور ہے کہ یہ لوگ مل کر ایک اتفاق رائے کی سیاست کو کیوں نہیں پروان کرتے. اتنی پولرائزیشن ہے ملک میں اس وقت. پہلے تو چلیے خان صاحب اقتدار میں تھے تو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں دوستی کا, ڈائیلاگ کا, کوئی پارلیمانی طریقہ کار کا. اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے ہم اس سے کہیں گے کہ بھئی آپ اگر خان صاحب ضدی ہیں تو آپ ہاتھ بڑھائیں, آپ ڈائیلاگ پر لے کر آئیں, میز پر لے کر آئیں, جو بھی معاملات ہیں خصوصاً معاشی معاملات جو ہیں, اور یہ بند کریں. اپنے وقت پہ الیکشن ہو, پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو, تاکہ پاکستان کی اکانومی پہ اور لوگوں پہ توجہ دی جا سکے. یقین مانیے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس وقت جس صورتحال میں ہم آج ہیں, خدا نہ خواستہ ہم مزید سنگین صورتحال میں ہوں گے 1 سال کے بعد اگر اس معاملے کو ٹھیک نہ کیا گیا. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک طرف اگر ہمارا خانہ جنگی کا بیانیہ ہوگا اور دوسری طرف ہوگا کہ معاشی استحکام, تو یہ دو بیانیے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو علی مصطفیٰ سے ضرور پوچھیں گے کہ ٹرکی سے کیا سچویشن ہے, وہاں کوئی چارٹر آف اکانومی ہے اور وہاں پر بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سیاست ہے, وہ کیا اتنی پولرائزڈ ہیں یا نہیں ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جانیں گے, کیونکہ جیسے اب بات ہوئی کہ ہم ٹرکی کی سوسائٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے ماڈل, ان کے جو ایکٹرز ہیں ہم لوگوں کے ماڈلز ہیں, ہم آئیکونز کے طور پہ دیکھتے ہیں. اردغل ڈرامے کی بات ہوئی, ان تمام نکات پہ ذرا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹا سا وقت, دوبارہ لوٹ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. پاک ترک لازوال دوستی صدیوں پر محیط, وقت کے ساتھ ساتھ تصویراتی شراکت داری میں ڈھلتے سفارتی, معاشی اور ثقافتی تعلقات.
पाकिस्तान और तुर्की इस्लामी दुनिया के अहम तरीन ममालिक, आलमी और इलाकाई सतह पर अक्सर मामलात पर हम ख्याल। सकाफती और मजहबी रिश्तों में बंधे फितरी दोस्त और इत्तेहादी खित्ते की तरक्की के लिए पेश पेश। तहरीक खिलाफत से लाजवाल दोस्ती में बंधे दोनों ममालिक के अवाम और हुकूमतों के ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा तुर्की। बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दौरे तुर्की के हवाले से। जो आज अहम मुलाकातें हुई हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई उन पर बात कर रहे हैं और एक तकाबुल भी आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि टर्की जिसके साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, सकाफती, मजहबी और स्पिरिचुअली जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो टर्की ने कैसे तरक्की की, वहाँ भी ज़रबत सियासत होती है, मईशत है, वहाँ का भी मुआशरा है, उसके भी मुख्तलिफुल ख्याल होंगे और पाकिस्तानी मुआशरा भी माशाल्लाह वाइब्रेंट है, लेकिन क्या वजह हम उस तरह तरक्की नहीं कर पाए, इस हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ा सा अली से इस हवाले से ज़रूर जानेंगे, फिर मैं एजाज साहब से ज़रूर जानूंगा कि जो आम इशूज़ हैं बिलखसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो अफ़गानिस्तान सिचुएशन है, टर्किश प्रेसिडेंट का एक मौक़िफ़ रहा है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की, उस पर भी जाएंगे। लेकिन अली पहले ज़रा हमें बताइएगा, क्या टर्की में चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, इक़्तिसादियात पे तमाम सियासी जमातें की बाई पार्टिजन सपोर्ट है कि भाई आपने सियासत ज़रूर करनी है बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ आवर इकोनॉमी और कंट्रीज इंटेग्रिटी और पीस? हकीकत सबको वाज़े है लेकिन बयान नहीं कर सकते। अच्छा, टर्की जब मॉडर्न टर्किश रिपब्लिक ने जन्म लिया तो वो कॉन्सिक्वेंस था दो मिलिट्री मेन का, मुस्तफा केमाल जो बाद में मुस्तफा केमाल अतातुर्क हो गए, और जनरल इस्मेत इनोनू जो एक बहुत सिग्निफिकेंट जनरल खुद ही भी थे, और अतातुर्क की वफात के बाद 1938 में वो सदर मुमलिकत तुर्की के बन गए। और उनकी वफात के बाद एक डेमोक्राइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ जिसके बदले में अदनान मेंडेरेस आए हुकूमत के अंदर, देमिर किरात पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और 1960 के अंदर अदनान मेंडेरेस को और उनके दो और साथियों को जो अस्करी हुकूमत थी या एक कू हुई उनके खिलाफ और उनको फांसी दे दी गई, उनको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद ये मिलिट्री की इंटरवेंशन चलती रही सियासत के अंदर और 1980 में कू हुई, मगर वो ब्लडलेस कू थी। फिर मिलिट्री ने अपने आप को और एक्सर्ट किया और फिर 1990s के अंदर एर्बकान साहब जो एक इस्लामी नजरियाती एक सियासत आगे बढ़ाना चाह रहे थे जी, उनके खिलाफ 90s के अंदर एक पोस्ट मॉडर्न कू से कहते हैं, सॉफ्ट कू के मिलिट्री वाज़े तौर पे तो सामने नहीं आई लेकिन वो उनको हटा दिया गया इक़्तिदार से। और उसके बाद एक 2007 के अंदर, मैं जिस जगह पे हूं अभी इस्तांबुल में, ये एर्गेनिकॉन एक करके जगह है शिशली के अंदर, यहाँ पे 2007 में एर्गेनिकॉन कंस्पिरेसी हुई एर्दोआन साहब के खिलाफ और उनके अंदर जनरल्स इन्वॉल्व थे इसी इलाके के अंदर जो उस हुकूमत को, एर्दोआन साहब की हुकूमत को गिराना चाह रहे थे। फिर 2016 में मैं जब तुर्की में था तो एक कू हुई, फेल्ड कू एर्दोआन साहब के खिलाफ, और सैकड़ों लोग सड़कों पे आए
اور انہوں نے اظہار اپنا یکجہتی کیا، جمہوریت کے لیے یکجہتی دکھائی اپنی، اور دکھایا کہ جی، اور اس پورے فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرکی اور پاکستان اور ٹو این ایکسٹینٹ ایجپٹ کی جو ہسٹریز ہیں، ٹرکی کی پاپولیشن ہے ابھی 85 ملین، پاکستان از اراؤنڈ لیٹس سے 220 سے 221 ملین. جی پاکستان کے اندر بھی ایک انٹرونشنز فرام دا ملٹری ایک ہسٹری رہی ہے جی جی ٹرکی کی طرح، اور یہ ہسٹری یہ ابھی تک حقیقت ہے. ان لائک ٹرکی، جو بھی ایک سازش شکو ہوتی تھی پاکستان میں وہ سکسیڈ ہوتی تھی، اور ٹو این ایکسٹینٹ کہ اب military is a very significant part of Pakistani politics. It might be so in Turkey as well. یعنی ترکی کے اندر بھی ایک عسکری حقیقت، ترکی اپنے آپ کو ایک عسکری ملک کہتا ہے، اس کی نیٹو کے اندر سب سے سیکنڈ لارجسٹ آرم فورسز ہیں، one of the best militaries in the world, one of the most modern militaries in the world, especially in the Muslim world. But they have reached a compromise with the political representation in this country. Okay. They have reached some sort of understanding with the political representation in this country. یہ چیز پاکستان میں نہیں ہوئی، یا میں کہہ سکتا ہوں نہیں ہوئی، یا ملٹری یا عسکری انٹرونشن ابھی تک جاری ہے. اچھا، یہ چلیں آپ کا اوپینین ہے. بار کے وہ جو آفیشیل کا بتایا جاتا ہے، جو ہمارے افواج پاکستان کے ترجمان ہیں، کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، اور یہ تمام جو معاملات ہیں وہ سیاستدان جو ہے وہ خود اس سے نپٹیں اور تمام اس حوالے سے بات کریں، اور اس حوالے سے بات بھی ان کے سامنے بار بار انہوں نے موقف کو دہرایا ہے. میں اعزاز صاحب، یہ تو ایک پس منظر اور پرسپیکٹو علی مصطفیٰ نے رکھا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا تھوڑا سا فارن افیئرس کے حوالے سے. افغانستان میں اب اس وقت طالبان حکومت ہے، بلکہ اس کو ہم کہیں گے افغان حکومت ہے. سر، ٹرکی نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے جو پیس پروسیس تھا کہ یہ افغان لیڈ ہو، افغان اونڈ ہو. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹرکی کی جو سپورٹ ہے یہ کتنی کریٹیکل ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے حوالے سے؟ جی، ایک حد تک ہے. اس وقت جو افغانستان کے ڈائنامکس ہیں اس میں کچھ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ پوری دنیا بشمول پاکستان اور ترکی کے ایک نقطے پر آ گئی ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ وہ ساروں کی توقع ہے کہ طالبان سے جو 3 توقعات کی گئی ہیں وہ اس کو پورا کریں تو معاملہ آگے بڑھے گا. سارے کہتے ہیں کہ آپ انکلوسیو حکومت بنائیں تاکہ وہاں پہ سیاسی استحکام ہو سکے، معاملات آگے چل سکے. سارے کہتے ہیں ویمن رائٹس دیں، اور سارے کہتے ہیں کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بننے دیں. آپ نے دیکھا اس معاملے میں پاکستان کو بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے تحفظات ہیں، تاجکستان کو بھی ہیں، اور دوسری دنیا کو بھی اب آہستہ آہستہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں وہ نہ. تو اس لیے طالبان افغانستان میں اس وقت سارا معاملہ طالبان کے ہاتھ میں ہے. طالبان کی حکومت اگر بہتری کی طرف کرے گی، کچھ 2-4 اقدام کرے گی، تو ترکی اور پاکستان تو یقیناً پیش ہوں گے اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. میں اس خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بہت جملہ عام آسانی سے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جی اب وقت آ گیا کہ پاکستان ایک کریسنٹ بنائے، ایک گولڈن کریسنٹ بنائے، ایک نیا نیکسس بنائے جس میں ایران، پاکستان، چین، روس اور ترکی شامل ہوں، اور وہ ایک قسم کا بلاک بن جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ نہ ان ملکوں میں کوئی اس قسم کی کوئی ایپیٹائٹ ہے کہ اس طرح کا کوئی بلاک بنایا جائے، نہ پاکستان کو اس طرح کا طرف کوئی قدم لینا چاہیے. جو بہت سارے لوگ جذباتی ہو کے یہ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کی کو شاید سمجھتے نہیں ہیں. پاکستان کا مفاد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم دھڑے بندی میں جائیں یا بہت سارے بلاکس میں حصہ بن جائیں. ہمیں تمام ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، خصوصاً امریکہ اور یورپ کے ساتھ بھی، اور چین کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہی، کیونکہ اس وقت پاکستان کو ہر طرف سے پاکستان کو اقتصادی امداد تو نہیں کہوں گا، اقتصادی تعلقات ان کے ساتھ چاہیے جس میں سرمایہ کاری ہو، تجارت ہو اور اکنامک ریلیشن شپ ہو. ایسے میں ہم کسی قسم کے بلاکس کی بات نہ کریں، نہ ٹرکی کو. ایک اور گروپ بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ لیڈر ہے، یعنی ایک عرب دنیا ہے مسلمانوں میں اور ایک عجم دنیا کا وہ ایک لیڈر ہے. تو وہ
وہ بھی ایک میرا خیال اس قسم کا اس طرف نہیں جانا چاہیے، اس میں دراڑ پڑتی ہے مسلمان دنیا میں۔ ہاں یہ ساروں کو مل کر OIC کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے تحت کام کرنا چاہیے۔ اسلامو فوبیا کے لیے یقیناً ترکی، ملیشیا، سعودی عربیہ یہ سارے پاکستان کے ساتھی ہیں۔ جی۔ تو خارجہ پالیسی میں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس میں ترکی کے ساتھ ہماری بڑی ہم آہنگی ہے، اور میرا خیال وہ قائم رہے گی۔ ٹورڈز دی اینڈ احمد رضا رومی صاحب، فالو اپ سر کیا ہونا چاہیے؟ جو ہائی پروفائل وزٹس ہوتے ہیں اور اس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ مختلف معاہدات پہ دستخط ہو رہے تھے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز پہ بھی سگنیچرز ہو رہے تھے، فالو اپ ان کا ایگریسولی ہونا چاہیے جب اتنے ہائی پروفائل دورے ہوں، توقعات بھی زیادہ ہوں، اور جب آپ معاشی طور پہ کمزور بھی ہوں اور آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ٹریڈ ہو، ایکسپورٹ آپ کی بڑھے، آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے، فالو اپ تگڑا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، فالو اپ ہی کا تو مسئلہ ہے، اور شدید مسئلہ ہوتا ہے۔ MOU تو ایک اظہار ہوتا ہے، انٹینٹ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے دونوں ریاستیں جو ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کے لیے ان کو MOUs کو باقاعدہ اگریمنٹس میں بدلنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں بہت بڑا رول جو ہوتا ہے وہ دونوں ممالک کے اندر جو مختلف منسٹریز اور ادارے ہیں ان کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ ہوتا ہے، آپ کی فائنانس منسٹری ہوتی ہے، ہمارے یہاں اکنامک افیئرز ڈویژن ہے، جی۔ یہ تمام جو یا مختلف سیکٹرز میں جو ہے، پھر اب تو پاکستان میں اتنی پیچیدگیاں ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ ایک فیڈرل آپ کو صوبوں کی مشورت سے بھی مشاورت یہ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس پورے عمل کو فاسٹ ٹریک جو ہے پہ لانے کے لیے کچھ ہنگامی جو ہے میرے خیال سے میکینزمز کی ضرورت ہے۔ جو موجودہ بیوروکریٹک سٹرکچرز ہیں اسے میں سمجھتا ہوں کہ سپیڈ حاصل کرنا یا اس کی توقع کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو اپنی بیوروکریٹک ڈھانچہ ہے اس کو اثر نو جدید خطوط پر استوار کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی، لیکن وہ جیسے آپ نے کہا نا، پہلے جب پرائم منسٹر CM تھے تو شہباز سپیڈ ان کا نام تھا، پاکستان سپیڈ وہ کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو خادم پاکستان کا بھی وہ کہتے ہیں۔ مجھے کلایا جائے بارکیف، وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علی مصطفیٰ آپ کا، آپ نے ہمیں انقرہ سے جوائن کیا، تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے جوائن کیا۔ اعزاز چودھری صاحب آپ کا سر بہت شکریہ۔ رضا رومی، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو۔ ویورز، اہم دورہ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، مواصلات ہے، تعلیم ہے، انفراسٹرکچر ہے، بجلی کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کے منصوبوں میں پاکستان کی توقع یہ ہے کہ ٹرکی کے جو انٹرپرینور اور بزنس مین ہیں وہ اس پہ انویسٹ کریں گے، اور جیسے آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان آئیں، آپ کو سہولیات دی جائیں گی، منافع کمائیں اور پاکستان میں ترقی آئے گی۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اینیمیز آف ٹرکی اور اینیمیز آف پاکستان، زبردست تعلقات ہیں دونوں ممالک میں، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ دورہ ان تعلقات کو مزید آگے لے جانے میں کہاں تک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔